رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں 11th پولیٹیکل سائنس۔ دیکھیے طلبہ، ہمارا ویڈیو نمبر جو ہے ہمارا یہ 2.3 کلاس 11 سبجیکٹ ہمارا پولیٹیکل سائنس ویڈیو نمبر ہمارا 2.3، ٹھیک ہے۔ چیپٹر جو ہمارا لبرٹی اینڈ رائٹس یعنی آزادی اور حقوق، جیسا کہ اس چیپٹر میں ہمارا جو سیکنڈ چیپٹر ہمارا، اس میں ہم نے دیکھ چکے ہیں پریویس ویڈیوز میں، یعنی کہ لبرٹی کس سے کہتے ہیں، ہے نا، لبرٹی کے کنسپٹ کو دیکھ چکے ہیں، ہے نا، تو اس کے ڈیفینیشنز کو دیکھے ہیں، اس کے کیریکٹرسٹکس کو دیکھے ہم نے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس ویڈیو میں ہمیں تو دیکھنے یہ جا رہے ہیں کہ آزادی کا تصور، آزادی کا تصور یعنی انڈین کنسپٹ آف لبرٹی، یعنی کہ آزادی کا تصور۔ اب آزادی کے تصور میں ہم کو دیکھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے آزادی کس سے کہتے ہیں۔ پہلے آزادی یعنی کہ جب انسان کسی کام کو کرنے کے لیے اس پر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں آزادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آزادی اس کو کہتے ہیں۔ اب آزادی کے تصور سے متعلق یہ جو عام خیالات ہے، لیکن اس کو ماضی میں اور ابھی موجودہ دور میں اور بھارت سرکار کے لحاظ سے آزادی ہر ایک کے نزدیک کیا کیا ہوتی ہے، اس کو ہم مزید دیکھیں گے۔ دیکھیے طلبہ، پہلے سے پہلے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انڈین کنسپٹ آف لبرٹی یعنی کہ آزادی کا تصور، یعنی کہ ہندوستان میں آزادی کا تصور کیا ہے۔ ہندوستان کے دستور کے مطابق آزادی کا تصور کیا ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ بھارت میں آزادی کو مکتی سمجھا جاتا ہے۔ بھارت میں آزادی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ مکتی یعنی کہ نجات۔ کیوں سمجھا جاتا ہے بھارت میں؟ اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ روایتی دور میں، کیونکہ ہمارا جو ہندوستان ہے دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا دوسرے نمبر کا ملک ہے، اور یہاں پر الگ الگ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح یہاں پر ہندو مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اس وجہ سے تو ہندو مذہب میں ہے تو ایک عقیدہ ہے کہ کیا عقیدہ ہے کہ روایتی طور پر جنم اور پنرجنم کے چکر سے مکتی کو آزادی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ہندو مذہب کے مطابق ہے تو کیا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے اس کو جنم ہوتا ہے، یعنی کہ ایسے 7 جنم ہوتے ہیں انسان کو، یعنی کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کو دوسرا اور جنم ملتا ہے، تیسرا اور ملتا ہے، ایسے کئی جنم ملتے ہیں۔ تو جب وہ ان جنموں سے جب اس کو چھٹکارا مل جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے اس کو مکتی مل گئی، اس کو کیا ہو، انہوں نجات ہو گیا۔ تو یہ تو وہ ایک دور۔ پھر دوسرا کیا، موجودہ دور میں سماجی بندشوں سے نجات کو آزادی کا نام دیا گیا۔ اب آج کے دور میں ہے نا، آزادی یعنی کہ سماج کی جو بندش انسان پر ہوتی ہے اس سے نجات ملنا، اس کو بھی ہے تو آزادی کہتے ہیں۔ جیسے کہ سماج کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں، ان رسم و رواج سے آزاد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آزادی سمجھا جاتا ہے۔ جیسے سماج میں ہے تو ایک سماج کی رسم ہوتی ہے، اگر سماج میں جو رسم ہوتی ہے اگر کوئی مانتا نہیں تو وہ مانتا نہیں، تو جب وہ رسم کو ختم کر دی جاتی ہے تو وہ آزادی سمجھی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہندوستان میں ہے تو ستی کی رسم کے خلاف تو بغاوت کی گئی، ہے نا، قوانین بنائے گئے، ہے نا۔ ایسے سماج میں جو غلط عقیدے کو ہے تو کے خلاف جو آوازیں اٹھائی گئی اور اس سے لوگوں کو جو نجات مل جاتی ہے تو ایسے اس سے کہتے ہیں ہم آزادی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے، موجودہ ہم نے کتنے دیکھے، بھارت میں ایک مکتی نجات، جنم پنرجنم کے چکر سے موجودہ سماج میں بندشوں سے جو نجات ملتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ آج بھی سماج میں اگر کوئی بندش ہوتی ہے تو اس سے بھی جب چھٹکارا کسی ملتا ہے تو ہم بول کے آزاد ہو گئے۔ جیسے کہ ہم کیسا ہے، کوئی بچہ ہے وہ گھر میں ہی بیٹھا ہوا، سنڈے کے دن چھٹی ہے اسکول کالج کے لیے، تو سنڈے کے دن ہے تو پیرنٹس کو بچوں کو گھر پر ہی رہنا پڑتا، جا نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ گھر پہ پیرنٹس بیٹھے ہوئے اور تو سنڈے کے دن ہے تو ہفتے بھر میں جو بھی ہوا پیرنٹس سے تو پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا وہ کیا ہے۔ لیکن کسی دن اگر بچے اگر کسی دن ہے تو اگر اس کے پیرنٹس گھر پہ نہیں رہیں گے، مطلب اس کے فادر یعنی اس کے والد صاحب اگر گھر پہ نہیں رہیں گے تو بچہ اپنے آپ کیا سمجھے، آزاد سمجھے، گھومو بالکل بنداس، ادھر گھومو ادھر گھومو ادھر جاؤ، یعنی بنداس، یعنی بولڈ ہو جاتا ہے تو آزاد سمجھتا ہے، اسے ہم آزادی کہتے ہیں، ہے نا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب آزادی کے بعد میں آزادی تصور کے ہم نے یہ دیکھے۔ دوسرا، برطانوی دور میں بھارت میں آزادی کے تصورات کے 3 پہلو قبول کیے گئے۔ کتنے؟ 3 پہلو کیے گئے۔ اب جس وقت انگریزوں نے فرد کے حقوق و آزادی کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بنائے، یعنی کہ جس وقت ہمارا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا تو اس وقت ہے تو ہمارے ملک میں ہے تو انگریزوں کے دور حکومت میں آزادی ہے نا الگ الگ تصور میں سمجھی جاتی تھی۔ پہلا نظریہ یہ تھا کہ انگریزوں نے فرد کے حقوق و آزادی کی حفاظت کے لیے کچھ قوانین بنائے۔ انگریزوں نے کیا کہ انگریز جب ہندوستان میں آئے، جب انہوں نے دیکھا تو ہندوستان میں بہت ساری ان کو سماج میں برائیاں لگی، تو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا کہ کچھ قوانین بنائے، یعنی کچھ کانسٹیٹیوشن بنائے، ان کے اوپر کچھ لا بنائے، اپنا قوانین بنائے، یعنی کہ لا بنائے۔ تو انگریزوں کے جو لا ہوتے ہیں انہوں نے بنائے، تو جیسا کہ کون سی رسم ہے، جیسے ستی کی رسم۔ ستی کی رسم یعنی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو سماج میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور سماج میں اس کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کے بال منڈوا دیے جاتے تھے، اس کے ناخن منڈوا دیے جاتے تھے، اس کو بیوہ کی زندگی گزارنا پڑتا تھا، ہے نا۔ یہ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ میں ہی، شوہر کے ساتھ میں ہی ہے تو بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو ہے نا ستی کی رسم کہتے ہیں۔ تو انگریزوں نے دیکھے یہ ستی کی رسم ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو انگریزوں نے اس کے خلاف کیا کہ اپنا قانون بنائے، اور قانون کے مطابق جو بھی اگر یہ رسم کو اپنائے گا اس کو قانونی سزا دینے کا انہوں نے تو قانون بنائے۔ اسی طرح سماج میں بچپن کی شادی ہے نا، بچپن میں کم عمر میں ہی شادی کر دی جاتی تھی، اور ایسے سماج میں جو چھوت چھات یعنی سماج میں اونچ نہیں سمجھا دی، ایسے بہت سارے انگریزوں نے سماج میں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے قوانین بنائے۔ تو کیا ہوگا، برائیوں اس سے کیا ہو گیا، آزادی مل گئی، ہے نا، اس سے کیا ہو گئی، آزادی مل گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہے تو انگریزوں نے یہ سارے بنائے ہے نا قوانین جو انگریزوں کے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم یہ کہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ تو مغربی تعلیم بھی انگریز ہندوستان میں دینے لگے، پھر انگریزوں کی مغربی تہذیب بھی یہاں پہ آنے لگی۔ دھیرے دھیرے ہندوستان کی جو تہذیب ہے، تعلیم ہے، ہندوستان کے جو سماج کے طور طریقے وہ ختم ہو کے وہ سارے مغربی طور طریقے ہی ہمارے ملک میں آنے لگے۔ تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بھی ایک طرح سے کیا ملے، ہمارے ملک کے لوگوں کو آزادی مل گئی۔ پرانے طریقوں کو چھوڑ کر جب انسان نیا طریقہ خوشی کے ساتھ میں مناتا ہے تو وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھ رہے ہیں مہاتما پھولے اور بابا صاحب امبیڈکر نے بھارتی سماج میں آزادی کے مفہوم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ بابا صاحب امبیڈکر اور مہاتما پھولے نے کیا کیا، آزادی کے مختلف پہلوؤں یعنی طریقوں کو بتایا عوام کے سامنے۔ کیا بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ سماج میں جو چھوت چھات کا نظام ہے، بھید بھاؤ کا ہے نا، وہ بھید بھاؤ جو سماج میں ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ پھر سماج میں جو عدم مساوات یعنی اعلیٰ ادنا ذات میں فرق کیا جاتا ہے نا، جیسے کہ ہندوؤں سماج میں ہم نے تاریخ میں پڑھا کہ برہمن، کھتری، ویشیہ، شودر یعنی اعلیٰ ذات کے لوگ نچلی ذات کو کم تر سمجھتے تھے۔ تو بابا صاحب امبیڈکر نے اس کے خلاف بھی آواز اٹھایا، قوانین بنائے ہے نا۔ اس کے بعد ہے تو مرد و زن یعنی کہ عورت اور مرد میں تو فرق کیا جاتا تھا کہ مرد کو زیادہ مقام دیا جاتا تھا، عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ اس طرح بابا صاحب امبیڈکر نے اور مہاتما پھولے نے اس کے خلاف بھی قوانین بنائے ہے نا، اس کے خلاف بھی قوانین بنائے۔ ایسے سماج میں جو ہے سماج کی برائی کو ختم کر کے اس کی جگہ جو اچھی تبدیلی لائی گئی تو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، آزادی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے مہاتما گاندھی نے آزادی کے لیے سوراج کے نظریے کو قبول کیا۔ اب مہاتما گاندھی نے کیا کی، مہاتما گاندھی نے کیا کیے کہ آزادی کے لیے مہاتما گاندھی نے آزادی کے لیے سوراج کے نظریے کو قبول کیے۔ سوراج کس کو کہتے ہیں، تو مہاتما گاندھی نے کیا کیے، آزادی کے لیے سوراج کے نظریے کو کیا، سوراج کے نظریے کو قبول کیا۔ اب سوراج کا نظریہ کیا ہے، سوراج انہوں نے ہند سوراج نام کا مہاتما گاندھی نے اپنی کتاب ہند سوراج نام کی مہاتما گاندھی نے کتاب بھی لکھی، اور اس کتاب میں مہاتما گاندھی جی نے سوراج کے نظریے کو واضح کیا۔ کیا واضح کیا، انہوں نے بتایا کہ سورا یعنی کہ خود کی، اور راج یعنی کہ حکومت، اس کا مطلب کیا ہو، سوراج کا معنی کیا ہو، خود کی حکومت۔ تو مہاتما گاندھی نے اپنے ہند سوراج کے نظریے کی کتاب میں تو سوراج کو واضح کیا، اور سوراج یعنی خود کی حکومت۔ کیسی خود کی حکومت،
خود کی حکومت ہونے سے مراد صرف انگریزوں کو باہر سے ملک سے باہر نکال دینا ہی خود کی حکومت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اپنے ملک کے تو اصولوں کو، ہمارے ملک کا دستور، اس کے مطابق ہماری زندگی گزاری جائے۔ انگریزوں کے طور طریقوں کو چھوڑ کر ہمارے ملک کے طریقوں کو ہم اپنائیں اور ہماری اپنی خود کی حکومت ہو۔ اس کو مہاتما گاندھی جی نے تو واضح کر کے بتایا، سوراج کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی ہے انشاءاللہ نیکسٹ پیریڈ میں ہم دیکھیں گے حقوق اور رائٹس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ابھی آپ کو جتنا بھی سمجھایا ہوگا وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو برائے مہربانی کر کے آپ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ ویڈیو ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔